کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ۔ اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں۔ تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے گا۔ اخپل طریقہ نہیں چلتا۔ آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا۔ اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں، تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا ہو اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے۔ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق، بولو بھائی، ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا۔ راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں۔ تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن، بولو بھائی، نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا، تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو۔ ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے۔ تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں۔ ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے، صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں۔ تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، دو چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ۔
اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے گا، اخپل طریقہ نہیں چلتا۔ آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا۔ اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں، تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے۔ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق، بولو بھائی، ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا۔ راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں۔ تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن، بولو بھائی، نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا، تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو۔ ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے۔ تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں، ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں، تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی، تو پھر بنا لو، ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، چلو اپنا مکان بنا لو، ورنہ مکان پہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے یار۔ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی، کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، اور گھر بھی، مجھے ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے یار۔ آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے پھر، آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون، تمہارا باپ دے گا؟ یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے آتے ہیں بیچ میں، تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ۔ کہ مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں، کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی، حقیقت ہے۔ اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے۔ مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا؟ کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے، اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے، پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے۔ تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں اب یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں، کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں کہ نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے، میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ۔ زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے۔ بولے تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا، صحیح ہے نا؟ ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ بچائے، ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار
خیر وہ ہے نا، ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے، بار بار کہتا تھا. تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. تو جب پھندا دیکھا نا اس نے کہا یہ کیا ہے، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا، ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار. تو کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی، اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے. باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ یہ تو فائدہ ہے نا، پیسہ اس کمبخت نے لگایا بے وقوف نے، رہ کون رہا ہے؟ مزے آپ اڑا رہے ہو. صحیح ہے نا. اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ لگانی نہیں چاہیے لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے، کوئی بات نہیں اگلی گلی میں چلے جاؤ، وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ وہاں سے بھی. بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو. اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے میں لاہور میں جا کے رہوں کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں. میرے پاس آپشن ہے. جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں اور پتلی گلی سے نکل لو. مسافر خانے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی. تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے. جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ، جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو. ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے. ان کے بارے میں میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی. حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا بچوں کو بھی کھلائے گا. لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو. تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے. اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں. سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا. تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، یہ سوال پوچھا کیا تھا، ہم نکل کدھر کو لیے. بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی، نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا. صحیح ہے نا، پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں.
بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی. 600 سال ہو گئے، علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا، اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا، استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے، ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت، آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے آدمی، وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی، مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا، اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا، وہ دیوار کچھ ایسے، جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے، اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا، انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا، وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم، دیکھا ہوگا آپ نے، تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں، بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار، کیا خون خرابہ، اور ادھر سے گولے، پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ، بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں، آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے، ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار، پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، آج بیٹھے وزیر اعظم بن نہیں رہا، صحیح ہے نا، بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے، وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا، یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا، لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں، یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے، یو کے کا نہیں ہے، وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم، ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ، بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں، سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا، لیکن ایسا ختم ہوا، ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں، ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے، ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے، 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں، دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں، کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ، زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا، لڑائی کرے گا، زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی، دم کیا، دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی، خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے، بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو، 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں،
اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی, دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے, ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا, گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے, آپ بھی جا کے مانگو, اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ. تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے, ہمارے باپ شہید ہو گئے, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو. لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے, ان کو نبی نے نہیں دیے. جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے, یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں, میرے بھائی بھی شہید. یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں, اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو, اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا, میں یتصبر یصبرہ اللہ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. میں یستعفف یعفہ اللہ, جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے, وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ مت مانگو, صاف منع نہیں کیا, اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, تم تو اونچے خاندان کے ہو, تمہارے اندر توکل ہے. دیکھو کیا نبوت کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے. اصول ضابطہ بیان کر دیا, اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا. اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا. مانگ بھی کس سے رہے, نبی سے بھائی, لیکن ہے تو مخلوق نا, تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے, بھائی کس سے مانگو. اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ. میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا, یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب, ہم کم ظرف لوگ ہیں نا, ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا, صبر کرو اللہ پلائے گا, تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی, آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا, سب کو دے رہے ہو, قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے, فاقے پڑ رہے ہیں, میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, کوئی بچا نہیں ہے, اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو, اللہ سے ہوتا ہے, اور ان کو بھی دے دیا, ان کو بھی دے دیا. لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار, قربانیاں دے کے یہ حوصلہ, اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا, تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے, اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں, آپ میرے پاس آؤ, آپ کو میں صبر کی تلقین کروں, کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا, قیامت گزرے گی. لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً, جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا میں استعفف یعفہ اللہ, جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو, استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا. الفاظ بھی دیکھو, پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں. پاک دامن کا مطلب کیا بھائی, ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا, داغدار. ساری زندگی کے لیے اب ہے, اس دن تو مانگ رہا تھا نا. اتنی بڑی عیب ہے, اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے, پیسے دے دو. بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے, ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں, خدا کے بندو, اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے. یار میں بتاتا ہوں واقعہ, ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے نہیں ہوتے, آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے, مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. کہہ رہے میں کیا کروں پھر, تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ اسکول میں, اسکول میں نہیں پڑھاؤ. کہہ رہے ہیں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا.
میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا, ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے. میں نے کہا بھائی کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو, مر رہا ہو بندہ, یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے, ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا, میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی, جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے, اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ, بھیکاری بن کے زندگی گزار, اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا, اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہنے وسیم کے پیسوں سے ہے, یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں, ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو, مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی, ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا, جیسے آپ ہوٹل میں گئے, جیب میں پیسے نہیں, ابے یار تو دے دے یار, کل میں دے دوں, یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے ایک تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000 اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو وہ غریب خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, یہ ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو, کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی بھی اس نے, پتا ہو کہ واقعی کیا ہے یہ مالدار آدمی, اس کے لیے 40-50,000 1,00,000 کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر ایک جیسے بے تکلفی والے معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی ہے. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو, مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آتے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے. باپ کہے گا کمبخت 25 سال کا ہو گیا, میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے. کہہ رہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے, چپیڑ. تو باپ ہو گئی ماں, ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تو اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنی بازار میں جا کے, بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا, باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں, ان سے اگر آپ